جمع کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے آج ہم بھی اسی ذکر کے لیے جمع ہیں، اور باڑہ امام شرقی میں ایک نور برس رہا ہے، نور اتر رہا ہے۔ آج کی محفل میں جو آیا ہے خالی جائے گا نہیں، اور ذکر وہ ہے جو خود خدا کر رہا ہے۔ ہمارے ذکر کرنے کا اللہ محتاج ہے ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، بلندیاں نیچے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ بولیے اوپر، تب جب کب یہ بات کی بات ہے؟ ذکر مصطفیٰ تب بھی تھا جب تب نہ تھا، جب نہ تھا، لوح قلم نہ تھے، بحر و پر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، برگ و صبر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، بیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی۔ اس وقت یا خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی خدا مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کا خود ذاکر ہو، آج ہم اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے جس کو سنانا ہے، میں جس کی نوکری پہ آیا ہوں، تو جو ہے کہ نہیں، آپ سبحان اللہ نہ کہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو آگے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں، خالی کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے۔ دو ذکر آپ کو بتا کے موضوع شروع کرتا ہوں۔ دو ذکر ایسے ہیں جس کے لیے اللہ نے شرط رکھی کوئی نہیں۔ کوئی بے ایمان کرے، چور کرے، ڈاکو کرے، بغیر وضو کے کرے، چور و چکا جو مرضی کر لے، عبادت گزار کرے، متقی کرے، پرہیزگار کرے، جبہ کبہ پہن کے کرو، کپڑے پہن کے کرو، اونج بھی کر لو، پھر بھی قبول۔ ایک ذکر، ذکر مصطفیٰ، جسے میلاد کہتے ہیں، نہ میلاد رد ہوتا ہے نہ درود رد ہوتا ہے۔ درود پڑھنے کے لیے شرط رکھی ہے، میلاد کوئی کافر بھی کر لے اس کا بھی قبول ہے۔ کوئی کافر بھی، مسلمان، ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، غلام ہیں، ہمارا تو قبول ہی قبول ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیلیں تو بے شمار نہ ہوں، مگر میں صحیح بخاری سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری تو رہے۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، ماں کے بطن میں ہیں، صبح بہارا آ رہی ہے، مکہ کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آج کی رات وہ نور کائنات میں جلوہ گر ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے اس نے ساری کائنات بنائی، جس کا اعلان کرنے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو پہلے بھیجا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، جس کا اعلان کرنے کے لیے، جس کی چاہت کے لیے اس نے ساری کائنات کو بنایا۔ جب اس ہستی کی دنیا میں جلوہ گری کا وقت آیا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ماں کے بطن میں ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے۔ ابو لہب کہتا ہے جاؤ سویبہ میری بھاوج کے پاس چلی جاؤ، میرا بھائی نہیں ہے زندہ، تو کوئی خوشخبری آئے تو مجھے سنانا، میں حرم کعبہ میں کھڑا ہوں، دل میں خیال کیے بیٹھا ہے بیٹی ہوگی تو رات تو رات زندہ درگور کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا، بھتیجا ہوا تو رکھ لوں گا۔ ارادہ دل میں یہ ہے، میرے آقا کائنات میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب وہ صبح بہارا آ گئی، اور جا کے پوچھو نبی کی ماں سے، جب اللہ کا وہ نور ماں کے بطن سے گود میں آیا، فرماتی ہیں فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ فرماتی ہیں میں نے پلک جھپکنے میں میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھ گئے، میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا، ساری کائنات میرے سامنے تھی۔ ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا، ایک جھنڈا میں نے کعبہ کی چھت میں دیکھا۔ کیا بھائی ساڑیاں جھنڈیاں چوبی جاننی ہیں، اللہ دا جھنڈا نہیں نظر آتا۔ اللہ نے اپنے کوٹھے تے لائے، حضور میں کہ اتھے اعتراض نہیں کرتا، کہتا ڈنڈا بھی نظر ہوتا ہے، پھرے گا۔ جھنڈیوں پہ اعتراض، اللہ نے جھنڈے لگائے مشرق و مغرب میں، جھنڈے لگا کے اعلان کیا
اب وہ آ گیا ہے، اب قیامت تک ایک ہی نبوت، ایک ہی رسالت۔ پہلے نبی آئے، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی قوم کا نبی، ایک ایک دو نبی، چار نبی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں ہارون علیہ السلام، کہیں یوسف علیہ السلام، کہیں یعقوب علیہ السلام، کہیں ابراہیم علیہ السلام، کہیں اسماعیل، ایک ہی زمانے میں دو رسول، تین رسول، زبانیں الگ الگ، قومیں الگ الگ، کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں، کوئی عراق میں، کوئی قوم عاد میں، کوئی قوم سمود میں، سارے نبی اپنی اپنی بولیاں لے کر، اپنی اپنی زبانیں لے کر آئے، مگر جب باری یامنہ کے لال کی ثم جاءکم، میں تم سب کے آخر میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، ایک انبیاء وعدہ کر کے جانا، جب وہ آ جائے اپنی نبوتوں کے دروازے بند کر دینا، اپنی اسمبلیاں توڑ دینا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم سارے کے سارے میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا، میرے نبی کی مدد بھی کرنا، رسول کو بنایا پہلے بیچا بعد میں، چونکہ خاتم النبیین بن گیا ہے۔ جاءکم آ گیا، مشرق و مغرب میں جھنڈے لگ گئے، کائنات سج گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا تو ہر چیز رسول کے قدموں میں رکھ دی، کہا میرا رسول وہ آیا ہے، اب بستیوں کی کیسے ماورا ہے، شہروں کی کیسے ماورا ہے، اب ہر زمانہ میرے رسول کا، ہر قریہ میرے مصطفیٰ کا، ہر بستی میرے مصطفیٰ کی، ہر شہر میرے مصطفیٰ کا، ہر ملک میرے مصطفیٰ کا۔ اب قیامت تک ایک ہی جھنڈا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ جا کے سنو گے گھنٹے تقریر مکا دیا گا، جی ٹلے رہے 2 گھنٹے لاواں، دل کرے 3 ہی لا دیا۔ ہوں سپیکر میرے کو میں چھڑنے کوئی نہیں، تو انہوں میں پورا امام تو رسطہ کر دیا، لہذا جا کے سن لو۔ ہمارے بستی میں ادھر ایک بندہ ٹکیاں بیچتا ہے، آج ہی کھا لو کل بھی تسی کھانی ہے، تو جا کے سن لو، جلدی بازی تمہاری۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی، آقا جلوہ گر ہوئے، سویبہ باغ کی کہتی آقا مبارک ہو، اللہ نے بتیجہ دیا ہے، اس نے دیکھا نہیں، بیٹ دیکھے، کہتا جا تجھے آزاد کیا، یوں انگلیوں سے اشارہ کیا، کہتا میں نے تمہیں، بولو۔ ابو لہب نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، بتیجہ سمجھ کے، رسول سمجھ کے نہیں، مر گیا۔ اور حضرت عباس کو خواب میں ملا، سنا تیرا کیا حال ہے، کہتا ہے بڑی تکلیف میں ہوں، بڑا عذاب ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے ان انگلیوں سے شہد کی طرح میٹھی چیز نکلتی ہے، اسے پی لیتا ہوں، پورے ہفتے کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہتا میں نے نبی کی ولادت پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرتے وقت ان 2 انگلیوں کا استعمال کیا تھا۔ حضور میں میری توجہ رکھے، ابو لہب عام کافر نہیں ہے، یہ رجسٹرڈ کافر ہے، یہ رجسٹرڈ کافر، اس کے پاس کفر کی سند ہے، سٹامپ پیپر ہے قرآن میں۔ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ میرے نبی کو تانے دیتا ہے، وہ کافر ہے ابو لہب جس نے نبی کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کیا، اسے آج تک اجر مل رہا ہے، سانوں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ کافر بھی کرے اجر سے محروم رہتا، اس نے میلاد ہے کیا؟ میلاد حقیقت میں نبی سے محبت کا نام ہے، یہ ہے سورت کے تذکرے کا نام۔ سورت آئی، ہم سورت کے آنے کا جشن کر رہے ہیں۔ میاں صاحب اس ایک سورت کے بیان کے لیے 114 صورتیں بھیجنی پڑی۔ بابا جی ایک سورت کے لیے 114 صورتیں آئیں، یہ سورت نہ ہوتی 114 صورتیں بنتی نہیں۔ 114 صورتیں اترے، ہر سال ان کا جشن کرے، ان کا چراغاں کرے۔ بھئی جب قرآن اترا 27ویں شب آپ جشن نہیں کرتے،
چراغا نہیں کرتے, پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھتے. بولیے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے قرآن؟ رمضان میں 6 قرآن پڑھ لیتے. کیوں؟ کہتے ہیں رمضان میں قرآن اترا. ارے اگر قرآن رمضان میں اترا تو اس نے پائی فضیلت 12 مہینوں پر. جس رات اترا لیلۃ القدر بن گئی, اور یہ قرآن آیا ہی ان پر ہے. یار میری بات سمجھے نہیں؟ قرآن تو بنتا ہی نہ, قرآن سارے کا سارا بنا ہے. مصطفیٰ کو دیکھ کر چہرے سے پردہ اٹھا, والضحیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. زلف عنبری کھلی, واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن بنا دیا. سینے سے پردہ اٹھا, الم نشرح کہہ کر قرآن بنا دیا. زبان سے بات نکلی, وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. مکہ کی گلی سے گزرے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر قرآن بنا دیا. نبی کی ولادت ہوئی, ووالد وما ولد کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا نے چہرہ اٹھایا, قد نرا تکلم بوجهک فی السماء کہہ کر قرآن بنا دیا. نبی نے جو چہرہ پھیرا, فلا نولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رضا کی بات ہے, ولا سوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی عطا کی بات ہے, انا اعطیناک الکوثر کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا سیر پہ نکلے, سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ کہہ کر قرآن بنا دیا. اللہ کے قرب میں گئے, فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. اللہ سے ملاقات جو ٹھہری, فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رحمت کی بات ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر قرآن بنا دیا. ارے قرآن تو بنتا ہی نہ, سارا قرآن پڑھ. کہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات, کہیں مصطفیٰ کی رسالت کی بات, کہیں مصطفیٰ کی نبوت کی بات, کہیں آقا کے یاروں کا تذکرہ, کہیں مصطفیٰ کے یاروں کا تذکرہ, کہیں آقا خلوت کی بات, کہیں مصطفیٰ کی جلوت کی بات, کہیں آقا کے اعمال کی باتیں, کہیں آقا کے کمال کی باتیں. ارے سارے کا سارا قرآن ذکر محمد مصطفیٰ ہے. اگر قرآن اترے تو جشن کرو. ارے جس کے اوپر قرآن اترے اس کا جشن کیا جائے. ارے قرآن اترے تو جشن کرو, اور جس کے سینے پہ اترے. میں نے کہا ایک سورت کے لیے 114 سورتیں بنانی پڑی. اس سورت کو بیان کرنے کے لیے ابو لہب وہ بدبخت ہے جس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی. بولیے آقا, مگر اللہ نے پھر بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. اس نے ایک بار نبی کی خوشی کی ہے. کتنی باری؟ میں بات کرتا ہوں ملا, تو اجر دینے پہ آئے معذرت کے ساتھ, تو اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہے تو ایک بار اگر نبی سے محبت کر لے. ابو لہب جس کی مذمت قرآن بھی کرے اسے اجر دیتا ہے. اور علی کا بابا ابو طالب جس نے 40 سال نبی کو پالا ہو, کیا اسے نبی کی محبت کا اجر نہیں مل سکتا؟ اگر اماں حلیمہ سعدیہ نے نبی کو پالا ہے تو اسے نبی کی محبت کا اجر ملے گا. تو علی کے بابا ابو طالب نے نہیں پالا. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. ایک میلاد مصطفیٰ اور ایک درود مصطفیٰ. نہ میلاد رات ہوتا نہ درود رات ہوتا. درود ایسی عبادت ہے ہر حال میں قبول ہے, قطعی القبول. نماز رد ہو سکتی ہے, روزہ رد ہو سکتا ہے, حج رد ہو سکتا ہے, درود کبھی رد ہوتا. اس لیے یہ دو عبادتیں گج بج کے کریا کرو, میلاد بھی تے درود بھی. میلاد بھی اور بولیے درود بھی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر حال میں قبول ہیں, تو کیوں نہ اس کو کریں جو قبول ہے.